ویلکم بیک. آج کے اسپیشل شو میں ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ہم نے آپ سے سوال کیا پوچھا ہے. آج ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا اس 23 مارچ پر پاکستان کے مستقبل کے لیے نئی قرارداد کی ضرورت ہے, ہاں یا نہیں. میں اس کا جواب ہے جو آپ ہمیں بھیجیں گے BKS ٹائپ کر کے اسپیس دے کے آپشن نمبر اپنے نام کے ساتھ لکھ کر 2791 پر. اس کے علاوہ اگر آپ قرارداد پاکستان لوگوں کو وش کرنا چاہیں لائیو تو آپ کالز کر سکتے ہیں 25637005 پر. اس وقت ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں جی ڈاکٹر قمر رضوی جو ہیں ADIG پولیس فار CCPO کراچی. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر. ایک بہت ضروری تھا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کے بارے میں بات کر لی, قیام پاکستان کے بارے میں بات کر لی. اب ہمارا جو سروائیول رہا ہے تھرو دا ایئرز نظریہ پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی کہ آپ نظریہ پاکستان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, نظریہ پاکستان میں سمجھتا ہوں اٹ واز اے ہاربنجر آف فریڈم. پہلی بار نقیب کے طور پہ ہماری آزادی کے سامنے آیا اور ان بلیک اینڈ وائٹ 1940 میں چودھری فضل حق صاحب نے اس کو پیش کیا. قائد اعظم نے ایکس ٹیمپور یہاں امپرومپٹو ایک اسپیچ دی. اس میں انہوں نے کہا کہ مسلمس میں یہ ایک انٹر کمیونل مسئلہ نہیں ہے, انٹرنیشنل ایک پرابلم ہے اور اس کو اسی طرح لینا چاہیے. نہ ہم انٹر میری کرتے ہیں, نہ انٹر ڈائن ایون کرتے ہیں, یہاں تک ہمارا انٹریکشن نہیں ہے دو نیشنز کا. تو یہ بنیادی ایک تھیوری تھی جس نے ڈومینیٹ کیا اور آگے کے ایئرز میں اسی سے ہم نے رہنمائی اور روشنی حاصل کی. بلکہ پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے جو نظریاتی ممالک کہلاتے ہیں. آزادی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, صرف ایک یہی ہے کہ اے ڈے این آر آف ورچوئس لبرٹی از ورتھ اے ہول ایٹرنیٹی ان بانڈیج. تو ایک لمحہ بھی جو ہے وہ بانڈیج سے کہیں بہتر ہے لبرٹی کا. اٹ ڈیفائز اینی ڈسکرپشن, اس کو کس طرح بیان کیا جائے. تو قائد اعظم کی جو شخصیت تھی اس کے بارے میں کیا کہوں گا, اسٹینلے والپورٹ نے اپنی جناح آف پاکستان میں کہا ہے کہ اے فیو انڈیویجولس alter the course of the history, significantly alter the course of the history. Fewer still modify the map of the world. Hardly anyone can be credited for creating a nation state, and Qaid Azam did all three. اچھا, قائد اعظم کے بارے میں ایک بہت امپورٹنٹ ہمیں جو میسج آیا ہے جو میں یہاں پہ شامل کرنا چاہوں گی. ایک تو آپ لوگ نام نہیں لکھتے, اس پہ مجھے بڑا وہ ہوتا ہے, آپ لوگوں سے بڑی شکایت ہے. جب میسج کیا کریں تو پلیز نام لکھ دیا کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. یہ میسج جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ وی شوڈ ناٹ فرگیٹ جناح's فیملی بیکاز behind every successful man is an unsuccessful family, which is very true. کیونکہ قائد اعظم محمد جناح کی فیملی نے بہت زیادہ قربانیاں دی تھیں اور انہوں نے شاید ان سے زیادہ قربانیاں دیں کیونکہ ان کے ساتھ کبھی جناح رہ نہیں سکے. میں یہ کہوں گا کہ ثنا کہ انسکسیسفل کس لحاظ سے, میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ بات سچ ہے, صحیح ہے ایموشنل لیول پر آئی بلیو. کیونکہ دیکھیے, قربانی سیکریفائس تو دینا پڑتی, لیکن سکسیس ایک بڑا ایک ریلیٹو ٹرم ہے. سکسیس آپ کس لحاظ سے, کس کے لحاظ سے وہ سکسیس ہے, فیملی ویلیوز کس کے لحاظ سے وہ ناکامی. فیملی ویلیوز کے لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پوری فیملی کی سپورٹ حاصل تھی, اپنی وائف کی ان کو سپورٹ حاصل تھی. بٹ ہی کوڈ نیور, دیکھیں وہ ٹائم دینے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ٹائم تو ظاہری بات ہے, کیونکہ آج بھی اگر ہم ان کی صاحبزادی کے انٹرویوز پڑھیں ان کو ہے اس بات سے شکایت کہ ہی واز نیور دیئر. دیکھیے, وہ پوری نیشن کو ان کا وقت چاہیے تھا اور میرا خیال ہے کہ اب قائد اعظم کا ویو پوائنٹ ان کی بیٹی کے لحاظ سے سامنے نہیں آیا. ان کی بیٹی کا تو آپ ذکر کر رہی ہیں, لیکن اب آپ یونیلیٹرل تو کوئی ویو پوائنٹ نہیں بنا سکتی جب تک کہ بائی لیٹرل آپ کو ویوز نہ مل جائیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بات صحیح ہے until and unless proven. I still rest my case کیونکہ ان کی بیٹی کی طرف سے جب ایک دفعہ پوائنٹ آف ویو سامنے آ گیا we are. اب جیسے آپ کو میں گاندھی جی کی بات بتاؤں, انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ جس حد تک ہو سکا ان کے اپنے بیٹوں کی ان کی ایجوکیشن زیادہ اچھی نہیں, تو انہوں نے مائی ایکسپیریمنٹس وتھ ٹروتھ جو ان کی وہ ہے آٹو بایوگرافی, اس میں انہوں نے خیر ان کا ویو پوائنٹ سامنے آ گیا کہ ہاں ٹھیک ہے, میں ان میں ناکامی کا اعتراف ہے, لیکن دونوں پارٹیوں کی طرف سے تو آنا چاہیے نا. ٹرو, بٹ یہ ایک ایسی بحث ہے جو شاید ہم کبھی بھی سیٹل نہ کر پائیں. بٹ اٹس ویری آبویس, میں اگر بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ اف مائی فادر از نیور دیئر, obviously میں بھی یہی کہوں گی کہ مائی فادر واز نیور دیئر. بٹ دین اگین یہ ایک بہت ڈفرینٹ ٹاپک ہے, ہم بہت آف ٹریک جا رہے ہیں. شورا نے بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت اہم کردار ادا کیا تحریک پاکستان. بالکل, آپ کا کچھ لگاؤ بھی ہے شاعری سے, بالکل, تو کچھ آپ بہت زیادہ, بلکہ جوش ملیح آبادی کو آپ لے لیں, کام ہے میرا تغیر,
نام ہے میرا شباب، نام میرا انقلاب و انقلاب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب. تو اور وہ کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہیں تکبیریں، اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں. تو مطلب شعرا پھر علامہ اقبال کا اس میں 1930 میں الہ آباد میں ٹو نیشن تھیوری، دیکھیے ٹو نیشن تھیوری کے جو پائنیئرز ہیں اس میں سے آپ لے لیں تو شروع کے 3-4 لوگ جو ہیں، سر سید احمد خان سب سے پہلے 1867 میں انہوں نے اپنا کیس پلیٹ کیا ہے ڈویژنل کمشنر بنارس کے سامنے، سر سید احمد خان نے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ان دونوں نیشنز میں کوئی بھی چیز کامن نہیں ہے، اور آگے ہسٹری بتائے گی کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں. پھر 1879 میں اس بات کو مزید آگے بڑھایا مولانا جمال الدین افغانی نے. ان کا نظریہ جو تھا، جو انہوں نے فلوٹ کیا، وہ اس میں تھوڑا سا افغانستان وغیرہ بھی آ جاتا ہے. پھر سر آغا خان ہے، سر آغا خان سوئم ہیں، انہوں نے اس نظریے کو آگے بڑھایا. تو شعرا کا تو کردار جہاں تک علامہ اقبال ہے، ان کا خواب ہی انہی کا کہلایا جاتا ہے. یہ ٹو نیشن تھیوری ہماری جو اساس ہے وہ ٹو نیشن تھیوری ہے، تو اس کو شعرا نے آگے بڑھایا. پھر بہادر یار جنگ ہیں، ظفر علی خان ہیں، جوش ملی آبادی جیسا کہ میں نے ذکر کیا، پھر مجاز ہیں. ڈو یو تھنک اس قسم کے ریولیوشنری شعراء کی اب بھی ضرورت ہے؟ کیونکہ آئی اسٹل فیل، جیسے میں نے خود عزیز صاحب سے بھی یہی سوال کیا تھا، میں واپس سے وہی سوال آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گی. مجھے لگتا ہے جیسے اوور دا ایئرز جو ہم نے سروائیول کے جتنے بھی سال ہیں قیام پاکستان کے بعد سے اب تک 62 سال میں، ہم نے کوئی چیز ایک مس کی ہے، ہم کچھ مس کر رہے ہیں. کوئی ایموشنل لیول پہ ہے یا انٹرنیشنل لیول پر ہے، کسی لیول پہ ہم کوئی چیز مس کر رہے ہیں. دیکھیے وہ